کئی سال تک کے غریب نواز ایک درخت کے نیچے اپنی زندگی کو گزارتے رہے. آپ نے سنا ہوگا ایک جگہ جا کر کے بیٹھے تو کہا یہاں اونٹ بیٹھنے نہیں دیں گے, پانی بند کر دیا, بہت ستایا, جادو کیا. آخری میں یہ کیا, واقعات تو بہت ہیں ان کی زندگی پر, لیکن ایک آخری بات عرض کروں. آخری میں یہ کیا کہ وہاں اجمیر شریف کے اندر ایک جنات تھا. جنات تو بہت سے تھے, لیکن اس جنات کی خصوصیت یہ تھی, اجمیر شریف کے اس جنات, انا ساگر کے کنارے وہ کھڑا رہتا تھا اور لوگوں سے بات کرتا تھا. لوگ اس کی عبادت کرتے تھے, اس جنات کی عبادت کرتے. جب اجمیر شریف کے لوگ ہر جگہ سے ناکام ہو جاتے تو اس جنات کی مدد لیتے. اس کا نام تھا سادی دیو. اس جنات کا نام تھا سادی دیو. تو سادی دیو کو کہتے تھے کہ چل اب ہماری مدد کر. جب وہ چلتا تھا پیر پٹک کے تو زمین کانپنے لگتی, دھمک ہوتی تھی اس کے چلنے سے, سادی دیو کے چلنے سے. رائے پتورا نے کہا سادی دیو یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے, روزانہ لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں, اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اس پہ جو کرو کچھ اثر نہیں ہوتا, اب آخری میں تو ہی کچھ کر سکتا ہے. سادی دیو آیا, جنات تھا وہ, غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کتا بنے, بلی بنے, جانور بنے, جس روپ میں چاہیں وہ اپنے آپ کو ڈھال لیں. آپ دیکھیں کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. اور اس کا اتنا قد اونچا کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں. اب وہ کھڑا تھا اور غریب نواز کو کہہ رہا تھا نکلو یہاں سے, اجمیر چھوڑ کے جاؤ, کہیں اور جاؤ, ہندوستان چھوڑ کے کہیں اور جاؤ. غریب نواز نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا. آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں, میں میرے نانا کے حکم سے آیا ہوں, اللہ اس کے رسول کے حکم سے آیا ہوں, میں یوں ہی نہیں جاؤں گا. تو اس نے کہا اگر نہیں جائے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا, مسل دوں گا اپنی انگلیوں کی چٹکیوں میں تجھے. سرکار غریب نواز نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے موت جب لکھی ہے تب آئے گی. اگر اللہ نے موت ابھی لکھی ہے تو تیرے مسلنے سے میں مر جاؤں گا اور کوئی بات نہیں, اور اگر میرے اللہ نے میری موت نہیں لکھی ہے تو تیرے جیسے کروڑوں بھی جمع ہو جائیں تو ابھی میرا کچھ نہیں کر سکتے. یہ مسلمان کا عقیدہ ضروری ہے. تو سرکار غریب نواز نے سادی دیو سے کہا تو مجھے مار نہیں سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہے. اگر تو مجھے مارنا چاہے گا تو, اور اللہ نہ چاہے تو نہیں مار سکتا, اور اللہ مارنا چاہے تو تیرے مارے بغیر بھی. اور آپ نے فرمایا وہ مجھ سے لڑ مت. سادی دیو سے کیا فرمایا, مجھ سے لڑ مت, میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو بھی مسلمان ہو جا. غریب نواز نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی, جنات کو, تو بھی مسلمان ہو جا. اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا. اگر تو مسلمان ہو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا. اب اس کے پیچھے پبلک کھڑی تھی تماشا دیکھنے کے لیے کہ سادی دیو کیا کرتا ہے اس فقیر کے ساتھ. اب غریب نواز سے کہتے اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا. تو جو لوگوں کی مراد پوری کرنے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا, اب غریب نواز اس سے کرے کہ اللہ تیری مراد, تو اس کو شرم آئی. اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے. اس نے وہاں پر تھوڑی سی شیخی بگا, میری کیا مراد ہو سکتی ہے. فرمایا بتاؤں. اس نے کہا بتاؤ. تو فرمایا دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے نا ساگر کے کنارے, لوگ تجھے تیری عبادت کرتے ہیں, اور جب رات کو سب چلے جاتے ہیں تو تو چپکے سے جا کر کے وہ فلاں بت خانے میں جا کر نہیں بیٹھتا ہے, وہ سنگ مرمر کی ایک مورت تراشی ہوئی ہے, اس سے تجھے پیار ہو گیا ہے, اور تو اس کو کہتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے بات تو کر, مجھ سے بات تو کر, لیکن وہ تجھ سے بات نہیں کرتی. یہی تیری مراد ہے نا کہ وہ تجھ سے بات کرے, انشاءاللہ یہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے. اب وہ حیران رہ گیا کہ یہ معاملہ تو صرف میرے اکیلے کا ہے, لیکن یہ فقیر کو کیسے پتا کہ یہ میری مراد ہے, اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی. تو مرتا کیا نہ کرتا. اب چھوڑ دیا سب کی فکر, کیونکہ اس کی مراد دل کی پوری ہونی تھی. اس نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اور کلمہ پڑھا تو کہا چلیے نا, چلیے میری اس سے بات کرا دیجئے. فرمایا جا, میرے آنے کی ضرورت نہیں, جا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. اس کا ہاتھ پکڑ کے نا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ گیا اور اس نے کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتی ہے. غریب نواز کے پاس آئے, میرے خواجہ نے دونوں کا نکاح کر دیا.
جب بات کرتے دیکھا نکاح ہو گیا تو حضرت سے کہتا حضرت آج میں بہت خوش ہوں. خوش کیوں نہ ہوتا, روتے بیٹھتا تھا نا. آج میں شاد ہوں آج, اس لیے کہ اس زمانے میں فارسی بولی جائے. اس نے کہا میں بہت شاد ہوں. شاد, شاد کہنا کس کو کہتے ہیں؟ شاد, خوش. میں بہت شاد ہوں. فرمایا جا تو ہمیشہ شاد رہے گا, اور آج سے تیرا نام سادی ہٹا کر میں شادی رکھتا ہوں, یعنی تو ہمیشہ شاد رہے گا, خوش رہے گا. جا, میں نے تجھے جو وہ شادی تیرا نام عطا کیا. تو غریب نواز نے جنات کو بھی کلمہ پڑھایا. رہا سہا, اجمیر والوں کا وہ سہارا بھی ختم ہو گیا, میرے خواجہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کی. تو سرکار غریب نواز ایسے بزرگ ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ایسے بزرگوں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جس دین کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی, مشقتیں کی, ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں, اپنے گھر میں دین اسلامی ماحول بنائیں, بزرگوں کی کہ یہ واقعات اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, تاکہ ہمارے بچے بھی اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں.